بول کے لب آزاد ہیں تیرے دوستو. ہاں بولو, آپ الگ الگ ٹاپک کے اوپر بولو. دنیا داری کے ٹاپک جو موضوعات ہیں, جو سبجیکٹ ہیں, اس کے اوپر آپ دل کھول کر بولیں. جو بھی اس کا ایکسپریشن کریں, جو بھی آپ اس کو بیان کریں, اس کا انٹرپریٹیشن کریں اپنی طرف سے, مثالیں دے کر اور اگزامپل دے کر آپ کچھ بھی بول سکتے ہو. لیکن دیکھو دوستو, ایک مبلغ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک خطیب, ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی بات کہے اتھینٹک ہو, میں پروف کے ہو, میں ثبوت کے ہو. وہ بات قرآن اور حدیث کے منہج سے ہٹ کر نہ ہو, شریعت مقدسہ کے اصول اور مبادی سے وہ بات ہٹ کے نہ ہو, اسلام کی بیسٹ اسٹرکچر سے بات وہ ہٹ کر نہ ہو, شریعت مقدسہ کی مین اسٹریم سے باتیں ہٹ کر نہ ہو. کیونکہ ایک عالم کی بات کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں. ایک عالم, ایک مبلغ جو ہوتا ہے, اس کی بات کو پبلک سیریسلی سنتی ہے کہ یہ شریعت کی بات ہے, یہ اللہ رسول کی بات ہے, تو اس کو لوگ سیریسلی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مذاق ہوتا ہے, ایک دنیا داری کی باتیں ہوتی ہے, وہ تو ایک الگ ہوتی ہے. لیکن ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بات کو اتھینٹک ہو, تصدیق شدہ ہو, قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہو. ان باتوں کو بتانا چاہیے. خصوصاً میں نے آج کا یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر الگ الگ باتیں آتی ہے. اس کو دین کا روپ دیا جاتا ہے, دینی باتوں کی شکل اس کو دی جاتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, کبھی کہتے ہیں حضرت علی کا یہ قول ہے, کبھی کہتے ہیں اسلام کے اندر اتنا اس کو ثواب ملے گا, یہ کیا تو اتنے لوگوں تک پہنچا ہے تو یہ بات ہو جائے گی, فلاں الگ الگ قسمیں دیتے ہیں. اسلام میں دیکھو دوستو, اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جاتی اسلام مذہب کے اندر. ہاں یاد رکھنا, اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ بدعت کہلائے گی. تو قسم تو اللہ کی کھائی جاتی ہے, لیکن پھر بھی کئی ایک واحد قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں نا, وقتاً فوقتاً میں بتاتا بھی رہتا ہوں. لیکن آج میں نے یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا کہ ہمارے پڑھے لکھے عالم حضرات جو ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور خطابت کرتے ہیں, وہ بھی ضعیف روایات کا حوالہ پیش کرتے ہیں یا سنائی باتوں کو بیان کر دیتے ہیں, یا کمزور اقوال ہوتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں, یا پھر واہواہی حاصل کرنے کے لیے, ایک پاپولر بننے کے لیے, اپنے تشہیر مقام کے لیے وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کا براہ راست شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. شریعت کی جو مین اسٹریم ہے, شریعت کی جو مین تعلیمات ہے, قرآن کی جو تعلیمات ہے, احادیث نبوی کی جو تعلیمات ہے, اس سے وہ باتیں میچ نہیں کھاتی. اور پبلک کے لیے تو آپ نمونہ ہو, پبلک کے لیے آپ ایک اسوہ حسنہ ہو. جس طریقے سے اللہ کی نبی کی زندگی پبلک کے لیے اسوہ حسنہ ہے, اس طریقے سے آپ نائبین رسول ہو. ہاں, آپ انبیاء کے نائبین کہلاتے ہو. ایک عالم انبیاء کا نائب کہلاتا ہے. انبیاء کے پیغام کو, اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کی ذمہ داری اب عالموں کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے. اس کی رسپانسبلٹی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اس کی جواب داری اب عالم کے سپرد کی گئی ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. اس کے اوپر ہم تمام اجماع امت کا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جھوٹے دجال ہر دور میں کھڑے ہوں گے, اس دور میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں, نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ایک عالموں کو طاقت دے رکھی ہے کہ اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں, قرآن اور حدیث کی روح سے اس کو رد کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں. خاتم عربی میں کہتے ہیں مہر کو, سکے کو, جو کسی میٹر کو کلوز کرنے کے بعد, لفافے کو بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائی جاتی ہے, اس کو خاتم کہا جاتا ہے. تو ہمارے نبی خاتم الانبیاء, تمام نبیوں کے لاسٹ میں آنے والے اور نبیوں کے اوپر سمجھو ایک مہر کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ عالموں کی. ایک علماء ربانی, علماء حقانی,
اور شریعت کے جو پابند ہیں ان عالموں کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچانے کی، اور اللہ کا شکر، اس کا فضل و کرم ہے کہ دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے کے اندر، اس پلینٹ ارض کے اوپر 40,000 کا سرکمفرنسس ہے، اس کے اندر آج دین پہنچ چکا ہے۔ ہر کنٹری، ہر مذہب، ہر ریلیجن، ہر سموہ، ہر ذاتی، ہر کمیونٹی کے اندر دین کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ تو دین جو ہے یہ گھر گھر پہنچ گیا، لیکن اس صحیح دین کو ہمیں پہنچانا ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ شریعت مقدسہ ہمیں کیا چاہتی ہے، اور اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کے سدھانت کیا ہیں، اسلام کے عقائد کیا ہیں، اسلام کے اصول اور مبادی کیا ہیں، مین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور اپنے نبی کو کیا چیزیں اللہ نے بتائی اور اس کے اوپر نازل کی، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، اس کو ہم یقین کے ساتھ مانیں گے۔ اس کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان سمجھو کہ کمزور ہے، یا ایمان ختم ہی ہے، مطلب کمزور کیا، ختم ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے احادیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہر انسان تو اس کی انالیسس تحقیق نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث ہے، تو عالموں سے پوچھ کے آپ چلیں، جو اچھے قسم کے عالم ہیں، جید عالم ہیں، اور پھر اس کو اپنی طرف سے بھی اس کو پروف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ احادیث کا ذخیرہ آج کل ہر لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ آج تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ کے اوپر بھی حدیث کو معلوم کر سکتے ہو، اور بخاری کی، مسلم کی حدیث ہوگی وہ اتھینٹک ہوگی۔ حدیثوں میں بھی کئی اقسام ہیں، کیونکہ حدیث تو بہرحال بحیثیت حدیث تو ہر حدیث مضبوط ہے، ہر حدیث قابل اعتماد ہے۔ معاذ اللہ کے نبی سے نکلی ہوئی بات کوئی بھی کمزور نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی، لیکن علماء کرام نے، محدثین کرام نے ان کی چھان بین کی، اور راوی کے اوپر منحصر ہے کہ اس کا روایت کرنے والا راوی کیسا ہے، سکہ ہے، ضعیف ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث منقطع ہے، کوئی آثار ہے کسی صحابی کا قول ہے، یا اللہ کے نبی تک متواتر حدیث پہنچتی ہے، مرفوع حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ بہرحال حدیث کے کئی 50 سے اوپر اقسام ہے جو محدثین نے اسماء رجال کے اندر بیان کی ہے، لیکن اس کے اندر مضبوط حدیث کن سے بخاری اور مسلم یہ صحیحین کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، تو ایک عالم تو اس کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے کہ یہ حدیث آیا ضعیف ہے یا قوی ہے، یا اللہ کے نبی کا قول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یا قرآن کی باتوں سے یہ بات مطابقت کھاتی ہے، اس کا میکنزم جڑتا ہے قرآن اور حدیث سے، یا یہ سنے واقعات ہیں۔ دیکھو ایک دوست ہوتی ہے سنے واقعات، جس کو کافی عالموں نے کتابوں میں بھی لکھ دیے، اب یہ کہ ریفرنسز دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا، ارے کتاب تو انسان نے لکھی ہے نا، کتاب اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب ایک ہی ہے، اور اس کا انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیلات، اس کی توضیحات، اس کی شرح جو ہے وہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کھول کے ایک بات کو بتا دیا۔ قرآن کی آیات کی تفصیل حدیث ہے، تو اللہ کے نبی کی بات جو ہے وہ بھی اتھینٹک ہے، وہ بھی تصدیق شدہ ہے، اس میں بھی شک کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یا یوں سمجھو کہ ایمان کے ختم ہو جانے کی علامت ہے کہ اگر ہم نبی کے قول کے اندر بھی شک کرتے ہیں تو دوستو ایسی بات کہو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ قوم کے قائد ہو، قوم کے رہبر ہو، قوم کو نیترت کر رہے ہو، قوم کو ریپریزنٹیو کر رہے ہو، قوم کی قیادت کر رہے ہو، قوم کے صدر ہو، قوم کے مبلغ ہو، قوم کے رہبر ہو، تو آپ کو جو بھی بات کہنی ہے وہ اتھینٹک بات کہو، بالکل جو شریعت کے منہج کے اوپر قائم ہو، جس سے کہ عقائد میں کسی کی گڑبڑی نہ ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وائلیشن نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے
کہ یا اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھ ہی سے مدد طلب کروں گا، لیکن پبلک کی ایکٹیویٹی دیکھیے کہ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، کہیں اشاروں میں سجدہ، کہیں اداؤں میں سجدہ، اور پھر اس کو ہوا دینے کے لیے کمزور قسم کی روایتیں پیش کی جاتی ہے۔ علماء اپنی واہواہی حاصل کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور سنائی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے پبلک کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے عقائد میں اور گڑبڑی آ جاتی ہے کہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں جگہ کہہ دیا، تو پبلک کو کے لیے کیا ایک وہ ثبوت ہو جاتا ہے کہ مولانا جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ بھی تو بشر ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، خطا اس سے بھی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے بھی اور سہون بھی، اور یوں سمجھو کہ وہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ نہیں ان کی منشا کیا تھی، واہواہی حاصل کرنے کی تھی یا وہ اپنے ذوم میں اس کو اتھینٹک سمجھ رہا تھا۔ دوستو، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، نالج دیا ہے، کمپٹیشن دی ہے، آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کے اندر ادراک ہے، آپ کے اندر سمجھداری ہے، اچھی ٹرانسپریسی ہے، تعلیم ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ چیز سے اس سے واقف نہیں ہو تو دیگر عالموں سے اس کی تصدیق کرا لیا کرو، کتابوں کا مطالعہ کیا کرو، احادیث نبوی کا مطالعہ کیا کرو، قرآن کے تراجم پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کی تشریحات کو دیکھو، آیا یہ میں نے جو بات کہی ہے یہ قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر کتنی کھری اترتی ہے، یا پھر میں ایموشنل ہو کر رو کر اس کو بیان کر رہا ہوں لیکن یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، حدیث کے منہج کے اوپر یہ صحیح نہیں اترتی ہے، قرآن اور حدیث کے جو اصول اور مبادی ہیں اس سے یہ بات میچ نہیں کھاتی ہے۔ آپ عالم ہو، اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے، تو آپ اس علوم کے ذریعے سے اس بات کو پروف کرو، اس کے ریفرنسز ڈھونڈو قرآن اور حدیث کے اندر۔ جب وہ بات اتھینٹک ہو تو پھر پبلک کے سامنے بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ہزاروں عالم آتے ہیں، ہزاروں مبلغین آتے ہیں، ہزاروں وقت آتے ہیں، ہزاروں لیکچر دینے والے آتے ہیں، ہزاروں خطابت پیش کرنے والے آتے ہیں، لیکن دیکھو الگ الگ اس کے ایٹیچیوڈ، الگ اس کی اسپیچ، الگ الگ اس کے اسٹیٹمنٹ، الگ الگ اس کے تکلم، تو پھر پبلک کنفیوز میں آ جاتی ہے، ہم کس عالم کی بات کو تسلیم کریں۔ دیکھو دوستو، یہ کنفلکٹ جو ہیں، یہ فرقہ پرستی جو ہے، یہ جو گٹ بازی ہے، یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ کئی علماء حضرات نے کوشش کر لی، کئی اتحاد امت کے اوپر پروگرام بنائے گئے، لیکن دوستو کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ کوششیں آج بھی چالو ہے اتحاد امت کی، لیکن یہ ہماری بد نصیبی، ہماری انفارچونیٹلی ہے کہ ہم جو ہے فرقہ پرستی کی لعنت سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں، ہم قوم اور امت کے اندر اتحاد پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہماری سمجھو کمزوری ہے۔ اللہ ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، کلمہ ایک، لیکن پھر اتنی کیوں کنٹروورسی، اتنا کیوں تضاد، اتنا کیوں انتشار، اتنی کیوں فرقہ پرستی؟ ارے ایک اللہ کو ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک کعبہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، لیکن دوستو اپنی اپنی نظریات، اپنے اپنے ایٹیچیوڈ، الگ الگ پرسیپشن، کہتے ہیں گھڑا مائیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ لاسٹ میں یہی کہوں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔